السلام علیکم میرے بھائیو، پہلے میں نے آپ کو اس کا ویڈیو بتایا جدھر ہم نے صرف اور صرف سلیپر رکھے، جو ڈی پی سی کے اندر ہم نے پائپ رکھے، اب وہ جو پیسز ہم نے رکھ دیا اس پہ ابھی ہم نے یہ پائپ نکال لیا، وہ اس لیے ہم نے رکھا کہ بعد میں ہمیں یہ ڈی پی سی توڑنا نہیں پڑے گا، بس ڈائریکٹ ہی اس پہ اپنا پائپ نکالیں گے۔ ادھر ہم نے رکھا تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے ہم نے آر پار کر دیا، ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک، ایک خانے سے دوسرے خانے تک نکال دیا۔ اب یہ دیکھ سارا سسٹم جو پہلے سے ہم نے سلیپر رکھی، اب ہم نے اس کا جو سیوریج لائن ہے وہ ڈالا۔ یہ 3 انچ کا پائپ لگی ہوئی ہے، اس لیے لگا ہوا ہے کہ اس پہ صرف بارش والا پانی جو ہے وہ چلا جاتا ہے، یا جو گھر دھوئے، فرش دھوئے تو اس کا پانی چل جاتا ہے۔ یہ ایک حمام ہے، حمام کے 2 پائپ ہم نے لگا دیا، ایک کرسی کے لیے جس کو ہم انگلش اور سادہ کموڈ بولتا ہے، کموڈ لگانے کے لیے، اور دوسرا ہے وہ پانی کے لیے، جو صاف صفائی کے لیے ہے، جو پانی ہم نہاتے ہیں یا وضو کرتے ہیں اس کا پانی نیچے گر جائے تو وہ نکل جاتا ہے۔ یہ جگہ جو ہے یہ خالی جگہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے یہ 3 انچ کے ساتھ ٹچ ہوا ہے، اس لیے کہ ادھر یہ اوپر اس پہ چھت نہیں ہے، اگر بارش ہو جائے تو یہ سیدھا نکل جاتا ہے باہر کی طرف، ٹھیک ہے۔ آپ کو اب میں سیوریج لائن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ سیوریج لائن ہے، یہ جو مسورہ، یہ جو پائپ اوپر کڑا ہوا ہے یہ دوسرے منزل کے لیے ہے، اس پہ ٹیپ لگی ہوئی ہے، دیکھ سکتے ہیں، یہ دوسرے منزل کے لیے، اور یہ جو ہے یہ ڈائریکٹ ہمارا سیوریج لائن جا رہا ہے سیدھا۔ میں نے نقشے میں بھی آپ کو بتایا کہ اس طرف ہی جائے گا۔ یہ جو ایک پائپ اس کے ساتھ ٹچ ہوا ہے یہ کچن کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو پائپ آپ کے نظر آ رہا ہے یہ دوسری منزل کی بارش کی پانی کے لیے، نیچے اس کو 3 انچ کا پائپ لگی ہوئی ہے، اس لیے ہم نے اوپر دوسری منزل کے لیے بارش کے لیے نکال دیا۔ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیسرا پائپ جو ڈی پی سی کے اوپر نکلا ہوا ہے، یہ بھی دوسری منزل کی جو واش روم ہے اس کے لیے ہے۔ یہ سیوریج لائن ایسے آئی ہوئی ہے اس طرف، ٹھیک ہے، ایسے ادھر ہم نے موڑ دیا، اس طرف باہر نکال دیا، باہر جو کڈر بنا ہوا ہے اس کے جاتا ہے۔ یہ پائپ کے بارے میں اگر آپ کو پتہ نہیں، یہ ہم نے اس لیے چھوڑ دیا کہ جب بھی پائپ میں اندر مسئلہ آ جائے، جو سیوریج لائن میں مسئلہ آ جائے تو اس کے ذریعے سے ہم کھول سکتے ہیں، اس میں کوئی چیز مس ڈالے تو آگے کوئی کچرا مچرا ہے وہ نکال جائے گا۔ یہ جو اوپر ایک پائپ نکلا ہوا ہے یہ ہے دوسرے منزل کی واش روم کے لیے، یہ ہم یہاں تک پہنچا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، بس یہ اس کا کڈر ہے، بعد میں یہ کڈر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ اب دوسری طرف جو سیوریج لائن ہے، اس بلڈنگ کا 2 لائنیں ہم نے لے کر آئے ہیں، ایک یہ دوسرا لائن ہے، یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، یہاں اس میں بھی یہ جو پائپ لگی ہوئی ہے اوپر کی طرف ٹی یو وائی کے ذریعے سے، یہ ہم نے صفائی کے لیے رکھا ہے، اگر پائپ بند ہو جائے یا کچھ کچرا اندر چلا جائے تو اس میں کوئی چیز ڈال کر تو یہ ایسے بالکل اوپن ہے، اوپر ٹائل لگ جائے تو ٹائل پہ اوپر اس پہ ڈھکن لگے گا لیکن ہے اوپن، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک واش روم ہے، اس کا بھی 2 آپشن ہے، ایک پانی کا اور ایک انگلش کموڈ کا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی واش روم ہے، یہ اس طرف کا اس دیوار سے اس طرف ہے، یہ اس دیوار سے اس طرف ہے، یہ 2 واش روم ہے ہمارے پاس ابھی ادھر ایک جگہ پر، اور وہ 3 انچ کا جو پائپ ہے یہ پانی والا ہے، یہ باہر ڈائریکٹ راستے کی طرف چلے جاتا ہے، جو باہر روڈ ہے وہ روڈ کی طرف چلے جائی ہوئی ہے، بس یہ بارش والا پانی جو ہے وہ ہم باہر نکالتا ہے، ہر جگہ پر لوگ باہر ہی نکالتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آج کا تو ترتیب تھا، یہ 3 انچ کا پائپ دیکھ سکتے ہیں، وہ صبح بالکل دور سے آئی ہوئی ہے، جدھر بارش کا پانی ہے وہ نکالے اور ادھر ہی ڈالے، ٹھیک ہے۔ یہ آج کا جو سیوریج لائن کا ویڈیو تھا میں نے آپ لوگوں کے لیے بنایا، اس لیے بنایا کہ آپ کو پتہ چل جائے۔ اس بلڈنگ کا 2 سیوریج لائن ہے، ایک اس طرف سے ایسے آئی ہوئی ہے، اس طرف باہر نکلی ہوئی ہے، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور دوسرا جو یہ 2 واش روم ہے، ان 2 واش روموں کو ادھر سے نزدیک بالکل الگ ادھر تک آئی ہوئی ہے، بعد میں ہم ادھر اس کو ٹچ کریں گے اور اس سے اپنا کام لیں گے، بس دونوں ادھر اکٹھا کریں گے، ادھر ایک بڑا مین ہول بھی بنائیں گے اور بعد میں اس کو اندر کریں گے، جو کڈر ہے اس کڈر میں اندر کریں گے تو ختم ہو جائے، بس یہ ایک ترتیب ہے اس کا۔ یہ آپ کو اس ویڈیو میں سارا بلڈنگ کا نظام نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، والسلام۔